ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کیا ہے. وعدہ خلافی کی تو تہران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے. کوئی معاوضہ دے رہے ہیں نہ سرمایہ کاری کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی امیر قطر سے ملاقات میں گفتگو. کہا ایران سے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی. قطر نے جس طرح کردار ادا کیا اس کے شکر گزار ہیں. لبنان میں اسرائیلی قبضہ جاری رہا تو معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک اعلان. کہا امریکہ سے معاہدہ ہوتے ہی پیر کو جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا. جمعے سے معاہدے پر باضابطہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. ایران امریکہ تاریخی امن معاہدے کا مقام تبدیل. جمعے کو تقریب جنیوا کے بجائے ورجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی. سوئس حکام نے باضابطہ اعلان کر دیا. سوئس وزارت خارجہ نے بتایا اس حوالے سے امریکہ ایران پاکستان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے. اور خطے میں جنگ مسلط کرنے کا منصوبہ تھا جس کے سنگین نتائج ہو سکتے تھے. فریقین کے ساتھ مشاورت سے پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا. یہ ایسی جنگ تھی جس میں فیلڈ مارشل نے خلوص نیت غیر معمولی حکمت عملی سے کام کیا. سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا میڈیا نمائندگان کے ساتھ اہم سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال. کہا حساس سفارتی عمل میں انتہائی رازداری ذمہ داری اور احتیاط کی ضرورت ہے. امن معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے. فیلڈ مارشل نے ایران امریکی قیادت کے سامنے سخت باتیں کی. ایسی باتیں کوئی دوسرا سوچ تک نہیں سکتا. امریکہ اور ایران جانتے تھے کہ یہ بندہ کھری بات کرتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیغام امن کمیٹی میں گفتگو. بتایا 1.5 گھنٹے میں جنگ پھر شروع ہونے والی تھی. فیلڈ مارشل نے ایران کے چیف مذاکرات کار کو صرف ایک بات کہی: آخرت کے روز میری گواہی دے دینا. میں نے پوری کوشش کی کہ ایک جان بھی بچا لوں. اگر اب جنگ ہوتی ہے تو ذمہ داری آپ پر ہوگی. فیلڈ مارشل کی اس بات پر ایرانی چیف مذاکرات کار ہل گئے اور پھر مذاکرات آگے بڑھے. فیلڈ مارشل فیلڈ کے کپتان ہیں. دونوں ملکوں کو ان پر بھروسہ تھا. اس پورے مشکل مرحلے میں لیڈر اور کپتان نے کلیدی کردار ادا کیا. مجھ سمیت باقی تمام افراد نے ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرح ذمہ داریاں ادا کی. علماء کرام نے امن معاہدے پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کو خراج تحسین پیش کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے رابطہ. چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی فعال سفارتی کوششوں اور مضبوط ثالثی کردار کو سراہا. رابطوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے اور عالمی امن میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف کی. نائب وزیر اعظم نے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا. علاقائی امن کے لیے صدر شی جن پنگ کی 4 نکاتی تجویز اور پاک چین 5 نکاتی اقدام کی تعریف. امریکہ ایران معاہدہ، سیاسی قیادت کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ایران سے پابندیاں ہٹنے کا زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا معاہدے کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے. یہ اعزاز ہے. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے دنیا کو امن کی راہ پر ڈال دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر پٹیل نے کہا سیاسی و عسکری قیادت نے وہ کام کیا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر اس فلم کے ہیرو ہیں. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا ایران امریکہ معاہدے میں فیلڈ مارشل کا بہت بڑا کردار ہے. پاکستان نے تیسری عالمی جنگ رکوائی ہے. امن کا نوبل انعام صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملنا چاہیے. سینیٹر فیصل واڈا کا میڈیا سے گفتگو میں مطالبہ. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزارت صنعت کے غلط اختیارات کا معاملہ بھی اٹھا دیا. کہا امپورٹڈ گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز طے کرنے اور شپمنٹ انسپیکشن کا اختیار انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو کیسے دیا گیا. گاڑیوں کی پالیسی میں سیکرٹری صنعت کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں. گاڑیوں کی درآمد بلا وجہ رکی ہوئی ہے. محصولات کی مد میں قومی خزانے کو 125 ارب روپے کا نقصان ہو چکا. ملک میں گاڑیوں کے لیے 4 کمپنیوں کی اجارہ داری ہے. اس پالیسی میں ایسا لگتا ہے کہ مخصوص کمپنیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کابینہ میں اہل لوگوں کو لایا جائے. اگلا کرپشن سکینڈل لے کر آ رہا ہوں. لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں.
पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा। तालीम के लिए 750 अरब, सेहत के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस। किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन फीस मुकम्मल तौर पर खत्म करने की तजवीज़। तरक्याती अखराजात की मद में 76 अरब रुपए की रकम तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट तकरीर में बताया कि मुख्तलिफ महकमों में राइट साइजिंग के तहत 1 लाख से ज़ायद खाली और गैर ज़रूरी आसामियाँ खत्म की गई, जिससे खजाने पर बोझ कम हुआ। 2 लाख नई मुलाजमतें दी गई। रेडी बार रूम, राशन कार्ड, धीरानी प्रोग्राम, फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट, IT इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए खती रकम मुख्तस। दो साल में पंजाब ने हर शुबे में काबिल जिक्र और नाकाबिल तरदीद तरक्की की। टीम वर्क करके मालियाती खसारा पूरा करेंगे। किसी प्रोजेक्ट पर समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, विफाक ने पंजाब का शेयर कम किया, फिर भी हम मायूस नहीं। मरियम नवाज की अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स के लिए वसाइल बढ़ाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। बताया, पहली बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहदाफ में 25% इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर पंजाब के अपने रेवेन्यू अहदाफ 42.7% बढ़ा दिए गए। पंजाब की तमाम तहसीलों में 2000 इलेक्ट्रो बसें फराहम की जाएंगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मुलाकात। बजट के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, एजाज जाखरानी, शहरी रहमान भी मुलाकात में शरीक थे। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के बाद बताया, नायब वजीर आजम से बजट के हवाले से बातचीत हुई, आगे मजीद मुलाकातें होंगी। जराये का कहना है PP को बजट पर तहफ्फुजात है। पीपल्स पार्टी हुकूमत जवाब के मुताबिक बजट से मुतालिक हिकमत अमली तय करेगी। माहौल खराब करने की जिम्मेदार कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी है। दोनों इतराफ से मरने वाले हमारे अपने हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर कहते हैं, हम रोकते रहे, मिन्नत समाजत करते रहे, लेकिन कलअदम कमेटी ने हालात खराब करने को तरजीह दी। सरदार जावेद अयूब ने कहा कि हुकूमत के पास कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद मीडिया के सामने जल्द लाए जाएंगे। हमने आखिरी हद तक कोशिश की, लेकिन कलअदम एक्शन कमेटी की जिद और अना ने हालात यहां तक पहुंचाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा का दौरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लिया। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। हाफिज नईमुर रहमान ने ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खित्ते में अमन के लिए पेशरफ्त खुशाइन है। पाकिस्तान को दाखिली सियासी कशीदगी कम करने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान पहले और सियासत बाद में, यही हमारा मौक़िफ़ है। ईरान अमरीका अमन मुआहदे के बाद बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। लंदन बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $80.65 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल वेस्टर्न टेक्सास फी बैरल $77.71 का हो गया। अबू धाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत $72.78 फी बैरल हो गई। ईरान का फीफा वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला बराबर। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। अमरीकी सरजमीन पर ईरानी झंडा लहराया गया। मैच से पहले ईरान का कौमी तराना बजाया गया तो कुछ शायकीन ने आवाजें कसी। ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान मेहदी तरीमी ने बताया कि मैच के बाद टीम को फौरी अमरीका छोड़ने का हुक्म दिया गया। वापस तजवाना अपने बेस कैंप पहुंचने की हिदायत की गई। मेहदी तरीमी ने कहा कि हमारी टीम के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा जा रहा। फीफा के सदर ने भी ड्रेसिंग रूम में आकर देखा ईरानी खिलाड़ी किस तनाव से गुजर रहे हैं।
وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان شمسی توانائی منصوبے پر اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت گلگت بلتستان کے 100 میگا واٹ سولر منصوبے کے اخراجات اٹھائے گی۔ منصوبے پر کام کی رفتار تیز اور اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم کے منصوبے کے تمام مراحل میں شفافیت کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت۔ اجلاس میں احسن اقبال، احمد شیمہ، اویس طہاری اور امیر مقام سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ گلگت بلتستان میں کامیاب 4 آزاد ارکان کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت۔ کانچے سے منتخب ارکان محمد انور، ڈاکٹر اسد شفیق، حلقہ 1 دیامل سے کامیاب دلپذیر خان اور غیزر سے منتخب امان علی عامر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ چاروں ارکان نے پارٹی کے صدر علیم خان سے ملاقات کی۔ استحکام پاکستان پارٹی نے جی بی الیکشن میں براہ راست کوئی نشست نہیں جیتی۔ اسلام میں ریاست کے خلاف بغاوت اور فساد کی گنجائش نہیں۔ علماء عوام کی رہنمائی کریں۔ مسجد اور منبر سے اتفاق اور یگانگت کا پیغام جانا چاہیے۔ محرم میں امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام۔ امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا امن و امان برقرار رکھنے میں علماء کرام کا اہم کردار ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے۔ پیغام امن کمیٹی کو ضلعی سطح تک فعال اور مؤثر بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی، فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وفاقی تحقیقاتی اداروں کی مدد سے کوکین ڈیلر انمول پنکی کے کیس میں پیش رفت۔ پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فورینسک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق انمول کے موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا ریکور کر لیا گیا۔ 75,000 تصاویر بھی ریکور کی گئی۔ ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز، بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹ شامل۔ 42,000 کال لاگ بھی پکڑی گئی۔ انمول پنکی نے ایک ہی موبائل فون میں 2 واٹس ایپ کھول رکھے تھے۔ حکومت نے پنجاب میں زراعت کا جنازہ نکال دیا۔ کسانوں کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ملتان کو گرین بسیں نہیں مل سکی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما علی حیدر گیلانی کی تنقید۔ کہا جنوبی پنجاب صوبے کا مطالبہ ابھی تک حکومت نے پورا نہیں کیا۔ جنوبی پنجاب میں سب سے پہلے الیکٹرک بسیں پہنچائی گئی۔ تنقید کرنے والے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرائیں اور ترقی دیکھیں۔ تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں کہ پنجاب میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں جو بڑے کاروباری ادارے ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کیا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گی۔ اپوزیشن نے بچوں کی طرح لائن میں کھڑے ہو کر بجٹ سنا، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس سال ڈبل ڈیکر اور ای وی بسوں کی بڑی تعداد کراچی پہنچ جائے گی۔ سندھ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ نظام جدید ترین بنانے کے ویژن پر کام کر رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ای وی بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ کم لاگت اور آرام دہ سفر فراہم کریں گی۔ سندھ حکومت کے منصوبے کراچی کے مستقبل کی سمت متعین کر رہے ہیں۔ یہ جدید کراچی کی جانب سفر کی نئی ابتدا ہے۔ اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کسوہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب۔ غلاف کعبہ کو 11 ماہ کی مسلسل محنت سے تیار کیا گیا، جس کی تیاری میں 1000 کلو گرام ریشم، 120 کلو گرام سونے اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے استعمال کیے گئے۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ تبدیلی کی تقریب نماز عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے جو 5 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ بھارتی کرکٹرز ہاریں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ڈمبولا میں سپر اوور ہارنے پر سوریہ ونشی سری لنکن کھلاڑی سے لڑ پڑے۔ میزبان پلیئرز نے بیچ بچاؤ کرایا۔ سوریہ ونشی نے پویلین جاتے ہوئے بھی بدتمیزی کی۔ اسی میچ میں بھارتی اے ٹیم کے کپتان تلک ورما امپائر سے الجھ گئے۔